اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت اہم مخلوق فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی اور یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بجا لاتے ہیں۔ جو حکم باری تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ فرشتے اپنی تخلیق کے بعد سے جو کام ان کو سونپا گیا ہے اسے بجا لا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے عین اوپر عرش پر بیت معمور ہے۔ ہزاروں فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں اور ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں۔ ہزاروں فرشتے ہر وقت سجدے میں ہوتے ہیں اور ہزاروں فرشتے حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ دنیاؤں میں کام کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور ایک ایک پل کی خبر اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں، اس کے دفتر میں رقم کرتے رہتے ہیں۔ انسان اور فرشتوں کا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہاں ایک اور مخلوق کا تعارف ہوتا ہے، شیطان، جو جنات میں سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں بھی دی ہیں۔ سورہ حج میں ارشاد ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری ایک فرشتہ لایا تو حضرت سارہ نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتے نے جو انسانی روپ میں آیا تھا کہا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے فرشتہ آیا انسانی روپ میں اور بیٹے کی خوشخبری دی اور کہا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتہ آیا انسانی روپ میں اور بیٹے کی خوشخبری دی تو حضرت مریم نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضرت مریم ایک پاک باز خاتون تھیں۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی صورت میں لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غار حرا میں انسانی روپ میں آئے اور وحی کا پہلا لفظ پہنچایا، اقرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال تک آپ کے پاس وحی لاتے رہے۔ کبھی وہ انسانی روپ میں بھی آتے۔ مسجد نبوی کے باب جبریل سے آپ کی آمد ہوتی کہ وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ کئی بار آپ کو صحابہ نے بھی دیکھا۔ قرآن پاک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ جبریل علیہ السلام آپ تک پہنچاتے رہے اور پھر اس کے بعد وحی کا باب بند ہوا، نبوت مکمل ہو گئی۔ فرشتے ہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوا کہ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرشتے انسان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ سورہ قاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو 2 لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ رہنے والے فرشتے
اس کے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، اعمال نامہ تیار ہوتا رہتا ہے، اور انسان جو بات زبان سے نکالتا ہے تو ایک فرشتہ اسے آگے لے جاتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک فرشتہ وہ ذکر لے کر اللہ کے دربار کی طرف پرواز کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو ایک ایک ذکر کو ایک ایک فرشتہ لے کر اللہ کے دربار میں پہنچاتا رہے گا۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.